جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان علی صاحب آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو استاذ یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ جیسے کہتے ہیں، آپ نے میزان میں بھی لکھا ہے کہ شرک کی کوئی عقلی اور نقلی دلیل موجود نہیں ہے، تو جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو وہ تو چلے بحث کر لی جائے گی کسی سے، لیکن جب ہم ان سے یہ کہیں گے کہ کوئی نقلی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ تو ہمیں اپنی کتابیں دکھا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ ویداس دکھا دیں گے، یا وہ اپنی کوئی دیگر کتابیں ہندو مذہب کی دکھا دیں اور بولیں کہ دیکھیں یہاں پر تو نقلی دلیل موجود ہے اور یہ ہمارے پاس چلتی بھی آ رہی ہیں ہمارے آبا سے۔ تو قرآن نے جو یہ بات پیش کی ہے کہ تم کوئی کتاب دکھا دو یا اثارۃ من العلم پیش کر دو، تو اس کا جواب تو وہ یہ دے سکتے ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیں استاذ۔ نہیں، کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جو کتابیں موجود ہیں یا جو علم موجود ہے اس میں کسی جگہ شرک کی کوئی ترغیب نہیں دی گئی، شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں پیدا کی گئی۔ ہمارے پاس بائبل ہے، اس میں انبیاء کے صحائف ہیں، اس میں تورات ہے، اس میں زبور ہے، اس میں انجیل ہے۔ الحمدللہ کوئی ادنیٰ شائبہ بھی شرک کا نہیں ہے۔ ویدوں کا بھی کم و بیش یہی معاملہ ہے۔ بعض لوگ سیاق و سباق سے الگ کر کے بعض آیات کی تعویل کرتے ہیں، وہ قرآن کی بھی کر لیتے ہیں۔ نقلی دلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے پیش فرما دیا، اس کو دلیل ہونا چاہیے، چنانچہ تجزیہ کر کے بتایا جائے گا کہ یہ قرآن کی آیت کا غلط مطلب سمجھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جن میں زبان بیان کے صریح قواعد کے لحاظ سے وہ معنی لیے ہی نہیں جا سکتے جو خود ہم مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لے لیے ہیں۔ تو جب دلیل نہیں ہے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے حقیقی دلیل نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے جو اپنی جگہ پر قائم رہ سکے۔ بالکل ٹھیک استاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ثبوت پر بھی بحث کی جا سکتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس کو تسلیم کر کے اس میں تعویل کی غلطی کو بیان کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہی یہ بحث پیش کی جائے، یہ استدلال پیش کیا جائے کہ یہ ثبوت کے اعتبار سے ہم تک جو پہنچی ہے تو یہ اس درجے میں ہی نہیں آ رہی کہ جس کو دلیل کا درجہ دیا جا سکے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو عقلی دلائل کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی کوئی چیز محض پیش کر دینے سے دلیل نہیں بن جاتی۔ اس وقت جو بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مختلف فرقے اپنے نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، اپنی دانست میں تو وہ دلائل ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دلیل پیش کر دینا، یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس فلاں چیز کے لیے دلائل ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایسی دلیل نہیں ہے جس کو آدمی عقیدے جیسی چیز میں پیش کر سکے یا قبول کر سکے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان سے ہمیں ہمارے اندر ایک بغض یا کینہ یا حسد کی ایک جو ہے نا وہ کیفیت ہمارے اندر آ جاتی ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کے جو ہے وہ خاموش کروا دیتا ہے، یا اس کے پاس یہ عذر آ جاتا ہے کہ یار انہوں نے بھی تو کسی زمانے میں میرے ساتھ یہ کیا تھا یا یہ کیا تھا، تو کم از کم انسان کا جو ضمیر ہے، یہ غلط بات ہے لیکن پھر بھی کسی حد تک وہ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ مطلب جواز کو پیش کر دیتا ہے۔ لیکن استاد جب بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایسے رشتے جو ہمارے جو نئے رشتے بنتے ہیں، مثال کے طور پر نئے دوست یا نئے ان لاز کے آپ کے رشتے بنتے ہیں، انہوں نے تو آپ کے ساتھ کبھی کچھ اس طرح کا رویہ بھی نہیں رکھا ہوتا، لیکن ادھر بھی آپ کے اندر یہ جو ہے نا یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس جگہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ضمیر بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہو تم، انہوں نے تو کبھی تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھا، لیکن وہ پھر بھی وہ آپ کے اندر وہ یہ جو حسد یا بغض یا کینہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو استاد کیسے کنٹرول کیا جائے کہ وہ اندر سے ملامت تو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس جواز بھی نہیں ہوتا یہ کہنے کا کہ نہیں تم ٹھیک ہو اپنی جگہ پہ، اس کو کیسے کیا جائے ٹھیک؟ یہ سب اخلاقی بیماریاں ہیں۔ جس طرح سے انسان کے بدن کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح سے انسان کے نفس کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ حسد، بغض،
کینہ، یہ سب اخلاق کی بیماریاں ہیں، چنانچہ ان کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر آدمی ان کے بارے میں حساس نہیں ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے بدن کو لاحق ہونے والی کسی بیماری کے بارے میں بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ بے پرواہ ہو کر دیکھ لیجئے، وہ بیماری بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایسی نوبت بھی آ سکتی ہے کہ پھر اس کا علاج ناممکن ہو جائے۔ نفس کی بیماریوں کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی آدمی کو یہ احساس ہو کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، تو اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کا علاج کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک اپنا محاسبہ ہے۔ یہ محاسبہ محض ایک عمل نہیں ہے، یہ در حقیقت نفس کو پیغام بھیجنا ہے، اور یہ محاسبہ ہر موقع پہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں اس کے بارے میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر دن میں رات میں موقع نہیں ملا تو کم سے کم بستر پر جاتے وقت ایک نظر اپنے دن بھر کے اعمال پر ضرور ڈال لیجئے۔ اس میں سب سے اہم یہی ہوتا ہے کہ میں نے کہاں حسد میں مبتلا ہو کر کوئی بات کہی یا کی، میں یہاں کینے اور بغض میں مبتلا ہو گیا۔ تو جہاں جہاں اس طرح کی کسی بیماری کے کوئی آثار ملے، اپنے نفس کو پیغام بھیجیے کہ اس سے مجھے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہ مجھے نجات حاصل کرنی ہے جب آپ اپنے باطن میں تنہا بیٹھے ہوئے خلوت میں یہ بات کہتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے نفس میں اس بیماری کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ علاج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک دوا کھا لینے سے نہیں ہو جاتا، بعض اوقات مہینوں ایک دوا لینی پڑتی ہے۔ تو اپنا محاسبہ جاری رکھیے اور اس میں انقطاع نہ آنے دیجیے۔ ایک یہ بنیادی چیز، یہ تو ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ مجھے ان سے حسد محسوس ہوتا ہے یا ان کے لیے میرے دل میں کینہ ہے، یہ منفی جذبہ ختم کرنے کے لیے آپ ان کے بارے میں یہ سوچئے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو یہ پیغام دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الدین و النصیحہ کا پابند کیا ہے، میں خیر خواہی کے ساتھ اس دنیا میں جیوں گا، مجھے سب کا خیر خواہ ہو کر رہنا ہے۔ تو میں ان کے بارے میں بھی کوئی بات سوچتا ہوں کہ کیا میں ان کی کوئی بھلائی کا کام کر سکتا ہوں، ان کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ تو جس وقت آپ اپنے نفس کو ایسی جگہ پر بھی بھلائی کے لیے آمادہ کرتے ہیں جہاں آپ کے باطن میں بغض کے کینے کے جذبات ہوں، تو آہستہ آہستہ بھلائی کا جذبہ غلبہ پا لیتا ہے اور اس طرح کے جذبات مغلوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوشش کیجئے کہ اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کی یاد دہانی کے لیے اللہ کی کتاب کا مطالعہ، اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ہفتے میں چند منٹ ہی کے لیے صحیح، آدھ گھنٹے ہی کے لیے صحیح سننے کی عادت ڈالیے۔ یہ بھی اصل میں نفس کو پیغام ہے۔ قرآن مجید تذکیر ہے، اور تذکیر کے معاملے میں وہ نہایت آسان کتاب ہے، چنانچہ اس کا ترجمہ بھی مؤثر ہوتا ہے۔ اصل کتاب سنی جا رہی ہو اور آدمی عربی زبان سے واقف ہو تو کیا کہنے ہیں، اس میں معنی بھی ہوتے ہیں، حسن بیان بھی ہوتا ہے، الفاظ کا در و بست بھی ہوتا ہے، ان کی موسیقی بھی ہوتی ہے، وہاں تو 10 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن چلیے، اگر عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے تو ترجمہ ہی صحیح، تو وہ آپ کے نفس کو مخاطب کرتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ کچھ مسجد سے دل لگائیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں تو ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، ہر گلی میں مسجد ہوتی ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھی جائے۔ یہ مسجد میں جانا، تھوڑی دیر کے لیے نماز سے پہلے وہاں بیٹھنا، یہ اہتمام کرنا کہ مجھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ ذرا کر کے دیکھیے، اس کے بڑے غیر معمولی اثرات نفس انسانی پر ہوتے ہیں، بشرطے کہ آدمی
اپنے باطن میں یہ احساس لے کے جائے کہ میں اپنے پروردگار کے حضور میں، اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کر کے دیکھیے، اور اس میں اگر 5 وقت کی توفیق نہیں ملتی تو چلیے کوئی 1-2 نمازیں ہی صحیح، اس کا اہتمام رکھیے۔ تو یہ علاج ہے، یہ کریں اور کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے نجات دے دے۔ یہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، یہ خیال نہ کریں کہ یہ فلاں کو اور فلاں کو لاحق ہے، کوئی غیر معمولی بات ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں ان کے جراثیم ہر جگہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ان کو شروع ہی میں ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض شروع میں بے پرواہی برتتے ہیں، جیسے ہم اپنی بدنی بیماریوں کے بارے میں برتتے ہیں، وہ پھر بڑھ جاتی ہیں یہاں تک کہ ان کا علاج ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب علاج مشکل ہو جائے تو اس میں وقت لگتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر یہ فوراً شروع کر لینا چاہیے، اور اگر یہ بیماریاں نہ ہوں تب بھی یہی معمول رکھنا چاہیے تاکہ یہ کسی جگہ حملہ آور نہ ہو جائے، اس لیے کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، اور یہ پرہیز یا پریونشن ہے، یعنی قبل از وقت آپ کوشش کر رہے ہیں کہ نفس کا ان چیزوں کی طرف میلان پیدا نہ ہو۔ استاد، اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ کی فکر میں دین کا جو اصل ہے وہ تزکیہ ہے، تو آپ نے اس کو بنیاد رکھا، اور باقی دین میں جتنی بھی چیزیں مطلوب ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے درخت سے شاخیں ہیں اس کی، وہ پوری آپ کو عمارت نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مودودی صاحب نے وہ اقامت دین کو رکھا، یا تصوف میں وہ تقرب اللہ کو رکھتے ہیں، یا بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ صرف ڈفرینٹ احکام ہے، ان کا مجموعہ ہے۔ تو استاد، اس میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ حقیقت یہ بالکل روز روشن کی طرح آپ پہ واضح تھی کہ آپ نے بھی بعض چیزوں میں سے اس کا انتخاب کر کے اس کو بنیاد بنایا ہے؟ آپ کی تحقیق میں کیا یہ بالکل سامنے آ گیا جیسے ہی آپ بیٹھے، یا آپ نے چند چیزوں میں سے اس کا انتخاب کیا کہ اس کے دلائل زیادہ ہیں؟ ہر شخص جب مذہب یا دین کے بارے میں گفتگو کرے گا تو پہلا سوال یہی ہوگا کہ دین کا مقصد کیا ہے۔ میرے خیال میں اس سوال کو نظر انداز کر کے کوئی شخص دین کو فقہ و تدبر کے منہاج پر نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین سے تعلق کا ایک منہاج عقیدت ہے، اس میں افراد اہم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں بحثیں یہ ہوتی ہیں کہ فلاں افضل ہے، فلاں مفضول ہے، فلاں کی فضیلت یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، پھر انہی شخصیات کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور انہی کے حوالے سے کچھ کرامتیں، کچھ معجزے اور ایسی چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ لوگ انہی کی بنیاد پر اپنے دینی جذبات کی تسکین کرتے ہیں۔ یہ منہاج عقیدت ہے، اس پر کوئی کیا تبصرہ کرے، لیکن دین کو سمجھنے کا صحیح منہاج فقہ و تدبر کا منہاج ہے۔ فقہ و تدبر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ فقہ و تدبر میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس کی دلیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سید ابوالعلا صاحب مودودی نے 2 آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ ایک آیت اقامت دین، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ سورہ شورا میں ہے۔ دوسرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کا یہ بیان کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ 2-3 مقامات پر ذرا الفاظ کے فرق کے ساتھ آیا ہے۔ انہوں نے ان 2 آیات کو بنیاد بنایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو باقی لوگ بھی کسی آیت کو بنیاد بنائیں گے یا کچھ آیات کو، ان کا غیر جانب دارانہ جائزہ لینا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں کیا مضمون بیان ہوا ہے، اور اس میں وہی اصول پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی لفظ کو دیکھیں گے، اس کا بالکل درست مفہوم یا اس کے مفاہیم پہلے جانیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ جملے میں آیا ہے اس کی تالیف کن کن چیزوں سے اس کو مجرد کر رہی ہے۔ بالعموم جملے ہی کی حد تک فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر اس کے سیاق سباق کو سامنے رکھیں گے، اور جب ان 3 مراحل سے ہم اس کو گزاریں گے تو اس کا صحیح مفہوم واضح ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح مفہوم تک پہنچیں۔ اس طریقے سے ایک ایک دلیل کا جائزہ لیتے چلے جائیں گے۔ جب جائزہ لیں گے تو یا وہ دلیل محکم رہے گی اور یا اس کی کمزوری اور اس کا ضعف واضح ہو جائے گا۔ تو میں تو ہر معاملے میں یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی چیز میں انتخاب کا طریقہ اختیار کروں؟ وہ تو ایک ذوقی سی چیز بن جاتی ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک دین کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، لیکن اس میں بنیادی آیت کی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تقرر کی آیت ہے۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس پر استاذ امام نے بحث کی ہے، اس پر امام فرائی نے بحث کی ہے، اور بحث کر کے بتایا ہے کہ یہاں یزکیہم مقصد کے محل میں ہے، یعنی وہ چیزیں جو پیغمبر کو دنیا کو دینی ہیں وہ دو ہی ہیں۔ ایک الحکمہ، میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ ایمانیات اور اخلاقیات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے، اور دوسرے اللہ کی شریعت، اس کا قانون، اس کو الکتاب کہا ہے۔ پیغمبر یہ دیتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ تزکیہ کریں۔ پھر قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر اس کو کھول دیا اور بتا دیا ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، ایک ہی لفظ استعمال کیا۔ جس نے یہ کر لیا اس نے اپنے آپ کو فلاح تک پہنچا دیا۔ فلاح تک پہنچنا ہی ظاہر ہے کہ نصب العین ہے۔ نصب العین تو سب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، قیامت میں ان کے لیے فردوس کا فیصلہ ہو، وہ فلاح پا جائیں۔ یہ تو کسی کے ہاں بھی باعث نزاع نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا مقصد سامنے رکھنا ہے وہ متعین کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو اس آیت سے متعین کیا ہے، اس کے دلائل دیے ہیں۔ ان دلائل پر ہر شخص کو بحث کا حق ہے، وہ ان کی غلطی واضح کر سکتا ہے۔ تو میرے نزدیک جن آیات سے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے استدلال کیا ہے، یا بعض ارباب تصوف استدلال کرتے ہیں، یا بعض دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کا طالب علمانہ جائزہ لے کے دیکھیے۔ اب یہ صورتحال تو نہیں ہے کہ بس اسی موضوع پر کوئی گفتگو کی ہے۔ میں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، اس سے پہلے استاذ امام نے لکھی ہے، بہت سے اہم مقامات پر امام فراہی نے تحلیل اور تجزیہ کیا ہے، پڑھیے اس کو۔ تو ان آیات کو سمجھنا چاہیے، ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کریں کہ بنائے استدلال کو متعین کریں، یعنی کسی عالم نے، کسی مفکر نے کس چیز کو بنائے استدلال بنایا ہے، اس بنائے استدلال تک پہنچنا یہ اصل چیز ہے۔ جیسے ہی آپ وہاں پہنچیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کو دیانتداری کے ساتھ میری بات سمجھ میں نہیں آئی یا کسی دوسرے کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ اپنے دیانتدارانہ موقفی کے لیے مکلف ہے۔ میں نے اپنی بات دیانتداری کے ساتھ کہہ دی ہے، اس کو اپنی کتاب میزان میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، ایک ایک دین کے حکم پر اس کا اطلاق کر کے دکھا دیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس سے مختلف چیزیں آئی ہیں ان کی تفسیر بھی کر دی ہے اور ان آیات کی تفسیر بھی کر دی ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مفردات القرآن میں جو سب سے بنیادی بحث امام فراہی نے کی ہے، وہاں سے یہ ساری حقیقت واضح ہونا شروع ہوئی ہے۔ آپ اس کو اس کے اصل سے لے کے فرع تک پڑھ لیجئے، میرے خیال میں اس کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یہ استاد اس میں آخری سوال ہے کہ سورہ بقرہ میں جب یہ آیا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا تو اس سے پہلے اگر طلاق دو، اگر تو حق مہر جو ہے وہ مقرر ہے تو آدھا دینا ہے، اگر مقرر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں دینا۔ لیکن استاد یہ حق مہر تو نکاح کی بنیادی شرائط میں سے ہے نا، تو یہاں یہ کس نکاح کا ذکر ہے کہ جس میں حق مہر مقرر ہی نہیں؟ یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ نکاح تو ہو گیا لیکن مہر زیر بحث نہیں آیا، یہ تو ہمارے ہاں بھی ہو جاتا ہے۔
یعنی بارہا زیر بحث نہیں آتا، لوگ ایک دوسرے سے اس طرح کا سوال ہی نہیں کرتے۔ اب تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک قاعدہ بنا دیا گیا ہے نا کہ ایک نکاح نامہ ہے، آپ کو اس کو پر کرنا ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، تو ہو جاتے تھے نکاح۔ مجھے خود اپنے گاؤں میں معلوم ہے کہ بعض نکاح ہوئے، مولوی صاحب نے نکاح پڑھا اور کوئی مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ ایسا بھی بارہا ہوا ہے، خود مجھے اس کا تجربہ پیش آیا کہ میں نے جب یہ پوچھا کہ مہر کیا مقرر کیا گیا، تو وہ ہمارے درمیان بات ہو گئی ہے، وہ بات یہی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی مہر نہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو معاشرے میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب قانون دے رہے ہوتے ہیں تو قانون میں بعض اوقات جو چیزیں بھی پیش آ جاتی ہیں ان کا احاطہ کیا جاتا ہے، اسی ذیل میں یہ بات کہی گئی۔ جی زید بن ریاض صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت ایک ریسیشن کی کیفیت ہے، اور ہر طرف ہی مہنگائی، مختلف ملکوں میں اس کے نتائج عوام الناس دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں عموماً یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اخلاقی برائیاں در آتی۔ پاکستان میں بھی اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بہت مشکل صورتحال عام لوگوں کے لیے بھی ہوئی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں آپ کیا نصیحت کریں گے کہ لوگوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ابھی کچھ نفس کی بیماریوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہ دنیا کی آفات ہے۔ اس دنیا میں اس کی ضمانت نہیں ہے کہ ہمیشہ اچھے ہی حالات رہیں گے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے انسان پر نشیب و فراز آتے ہیں، قوموں پر بھی آتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر پوری دنیا پر بھی آ جاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ کئی برس تک دنیا آفات کے زیر اثر رہی ہے۔ یہ جب پہلی جنگ عظیم ہو رہی ہوگی، جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہوگی، ابھی ہمارے سامنے ایک آفت آئی تھی جس میں ایک وبا پھیل گئی۔ 3-4 سال تک یہ معلوم ہوتا تھا کہ پوری دنیا معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آتی ہیں، فرد کی زندگی میں بھی آتی ہیں، قوموں کی زندگی میں بھی آتی ہیں، اور عالمی سطح پر بھی آتی ہیں۔ تو بس یہی خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس میں نشیب و فراز آئیں گے۔ اس امتحان میں ہم کو ہر حال میں کامیاب ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ کامیابی کی سطحیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص السابقون کے درجے میں کامیاب ہو، کوئی صدیقین کے درجے میں کامیاب ہو، کوئی شہداء کے درجے میں کامیاب ہو، لیکن بہرحال کسی نہ کسی سطح پر ہر شخص کو کامیاب ہونا ہے۔ اس چیز کو ہر فرد خود بھی سمجھے، اور ہمیں بھی اپنے گرد و پیش میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کی آفت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یعنی ہم پڑھا کرتے تھے کہ آج سے 100 سال پہلے ایک بڑی وبا پھیل گئی تھی، اور اس میں دنیا کا نظم ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے معطل سا ہو کے رہ گیا ہے۔ لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے چند برس پہلے دیکھ لیا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ اگر معطل کرنا چاہیں تو وہ کیسے معطل ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں تھا۔ اندازہ کیجئے کہ وہ بادشاہوں کے شبستانوں میں پہنچ رہی تھی، وہ حکمرانوں کے دفتروں میں پہنچ رہی تھی، اس میں کسی کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی الا یہ کہ اللہ ہی اس کا بندوبست کرے۔ ایسی بے بسی ہم نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ لوگ اپنے عزیزوں کی تدفین نہیں کر پا رہے تھے، ان کے لیے ان کی تیمارداری کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ جو معاملات ہیں یہ اس سنگینی کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں، اور اس طرح کے نازک موقعوں کے بارے میں جو تیاری رکھنی چاہیے، اپنی زندگی اس طرح ترتیب دیں۔ تاہم ایسی بھی بعض وبائیں پھیل جاتی ہیں اور آفات آ جاتی ہیں جن میں ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اس پہ اعتماد رکھیں، اس سے دعائیں کریں، اس سے استغفار کریں، اور تدبیر کی سطح پر اگر کچھ کرنا ہو تو اس میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔
کیونکہ اس طرح کے مواقع پر بعض اوقات غیر معمولی تدابیر بھی اختیار کرنا پڑتی ہیں۔ تو تدبیر میں اور پروردگار پر توکل میں، تدبیر میں اور پروردگار کے لیے معاملات کی تفویض میں ایک خوبصورت توازن یہی بندہ مومن کا حسن ہے۔ جس حد تک بھی ممکن ہو یہ حسن اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، دعا کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار اور دعا میں بڑی تاثیر رکھی ہے، یعنی جب بندہ اپنے لیے مغفرت چاہتا ہے، جب رحمت کی دعائیں کرتا ہے تو اس کا پروردگار اس کے باطن پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کے لیے اگر وہ مشکلات اپنی کسی حکمت کے تحت ختم نہیں کرتا تو کم سے کم سکینت ضرور نازل کر دیتا ہے، جس میں بندے کو ایک اندرونی اور باطنی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے دعا بھی کریں اور اللہ کی طرف رجوع بھی کریں۔ جی استاد، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے خاص طور پہ اپنی براڈ بیس تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور دنیا اب ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑی ہے کہ جس میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آنے والے 5 سال یا 10 سال ان کے لیے کیا ایک فیوچر رکھتے ہیں۔ یعنی آپ تھوڑا عرصہ پہلے چلے جائیں تو وہاں پہ ڈاکٹری، انجینئرنگ یا آئی ٹی کی فیلڈز کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے تھے۔ تو اب جب وہ بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کس سمت سفر کرنا چاہیے، تو ایک بے بسی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ ہم انہیں کوئی بھی اچھا مشورہ نہیں دے سکتے ان سارے پوائنٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ یہ ایک عجیب اس پہ چل پڑی ہے دنیا۔ تو اس سارے معاملے میں جو مشورہ دینے کے لوازمات ہیں، یا وہ ایک پوری سچویشن بن جاتی ہے کہ آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے، ایک سمت ان کو سفر کرنے میں مدد فراہم کرنی ہے، تو وہ پھر کیسے کیا جائے؟ میرے نزدیک تو شاید یہ بات آپ کو اجنبی لگے، ہر بچے کو جب آپ ابتدائی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہنر سکھانے چاہیے۔ ہنر سیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر عامی و عارف کو دی ہوتی ہے۔ ہنر ضرور سکھانے چاہیے، یعنی جس میں انسان اگر اپنے لیے معیشت کی کوئی راہ بھی نہ پائے تو کچھ نہ کچھ کام کر لے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ ملک جس پہ میں رہتا ہوں یہاں ظاہر ہے کہ بڑی مہنگائی ہوتی ہے، اگر پاکستان کے آپ تقابل میں دیکھیں، ویسے تو وہاں بھی غیر معمولی مہنگائی ہو گئی۔ تو وہ بہت سے لوگ جو معمولی کام کرتے ہیں ہمارے لحاظ سے، یعنی کسی کے ہاں آ کے انہوں نے کوئی ویلڈنگ کا کام کر دیا، کوئی سامان آیا باہر سے اس کو اسمبل کر دیا، آپ کے ایئر کنڈیشنر کو ٹھیک کر دیا، کوئی کام کرتے ہیں، وہ شاید بڑی بڑی ملازمتیں کرنے والوں سے کہیں زیادہ کما لیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے وقت لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہنر سکھانے چاہیے اپنے سب بچوں کو، اور یہ اس وقت سکھانے چاہیے جب ابھی وہ ملازمت کرنی ہے، کدھر جانا ہے، اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ بچپن ہی میں یہ چیزیں سکھا دینی چاہیے، یعنی جس وقت آپ مثال کے طور پر زبانیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ریاضی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا عمومی سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس موقع کے اوپر ہنر بھی سکھانے چاہیے۔ ہمارے نظام تعلیم کا ان چیزوں کو حصہ ہونا چاہیے تاکہ یہ معیشت کا معاملہ آدمی کے لیے کسی خاص شعبے پر منحصر ہو کر نہ رہ جائے اور خاص طرح کی ڈگری پر منحصر ہو کر نہ رہ جائے، وہ اپنی روٹی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ کما سکے۔ اور اس کے معاملے میں یہ چیز کہ یہ کوئی حقارت کا کام ہے، اس کو دور کر دینا چاہیے۔ یعنی محنت کا کام، مزدوری کا کام، وہ ہنر مند ہوتا ہے آدمی تو وقار کے ساتھ کرتا ہے جا کے۔ میں یہاں دیکھتا ہوں وہ ہنر مند لوگ بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں۔ ایک آدمی جو آپ کا تالا کھولنے کے لیے آتا ہے اس کی شان دیکھنے والی ہوتی ہے۔ تو اگر لوگوں کو آپ ہنر کی تعلیم دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اصلاً کمانے کی یہ صلاحیت اس کو دی ہے، یہ پیدا کریں۔ اس کے بعد پھر جب بچہ آپ سے ایک خاص عمر میں پوچھتا ہے کہ وہ اب اپنے لیے کسی بڑی ذمہ داری یا بڑا منصب یا بڑے کام کے لیے کیا رہنمائی چاہتا ہے، تو اس میں اس کے
آپ مزاج کو دیکھیں، اس کے ذوق کو دیکھیں، وہ نمایاں ہو چکا ہوتا ہے اس طرح کے موقعوں پر، بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ آج کل چلن کس چیز کا ہے، وہ دیکھیں۔ تو چونکہ اس پر کوئی معاشی دباؤ نہیں ہے، وہ ہنرمند ہے، اس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی صلاحیت دے دی ہے، تو وہ اپنے ذہنی دباؤ سے بالکل الگ ہو کے اب سوچے گا کہ مجھے کیا بننا ہے، پھر وہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آیا ہے اسی میں اس کی رہنمائی کریں۔ اس کا خواہ دنیا میں پذیرائی کا موقع ہے یا نہیں، آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ انسان اپنی اصل صلاحیت کے لحاظ سے جب اپنے آپ کو تعلیم دیتا ہے یا اپنی تربیت کرتا ہے یا اسی طرح سے جو ذرائع پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ غیر معمولی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت غلط طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ یعنی یہاں تو صورتحال ہے کہ وہ بچے جنہوں نے کوئی 2-4 جماعتیں پڑھ کے اسکول سے فرار اختیار کیا ہوتا ہے، مدرسے سے، ان سے بھی آپ پوچھیں کہ تم لوگ اب جوان ہو گئے ہو تو کوئی ہنر آتا ہے؟ نہیں، وہ کسی چیز سے واقف نہیں ہوتے۔ یعنی وہ ملازمت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن پوچھیں کہ آپ کام جانتے کیا ہیں؟ کوئی کام نہیں جانتے۔ تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملازمتوں میں اصل رزق نہیں رکھا، یہ تو دوسرے درجے کا کام ہے۔ اصل رزق ہنرمندی میں ہے اور تجارت میں ہے۔ یعنی آپ کاروبار کریں تو کاروبار کی طرف توجہ دلانا اور چھوٹی سطح پر اس کو شروع کرنے کے لیے فرد کا ذہنی لحاظ سے تیار ہونا۔ آپ یہ تبدیلی لوگوں کے اندر کر کے دیکھیے، یہ حکومتوں کے سامنے مظاہرے، یہ ان سے مطالبے اور اس طرح کی چیزیں پیمانی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں سامنے رکھیے، یعنی ہر بچے کو ہم ہنرمند بنائیں گے، کوئی نہ کوئی ہنر وہ سیکھے گا جس کی بنیاد پر وہ اپنی روٹی کما سکے۔ اسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ اگر اس میں کچھ ایپٹیچیوڈ ہے، اس کا رجحان ہے، تو اس کو کاروبار کی طرف مائل کریں۔ کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی بڑی چھلانگ لگائے بغیر چھوٹی جگہ سے شروع کیا جائے تو اس میں ناکامی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ چیزیں، یعنی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس میں کسی بڑے منصب کی طرف بڑھنا ہے، کوئی بڑے نتائج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، وہ اپنے ذوق اور رجحان کے لحاظ سے کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ استاذ۔ زین العابدین صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد، میں حال ہی جو ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے ہی باپ بنا ہوں پہلی دفعہ۔ استاد، آج کل ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے اپنے رشتہ داروں میں کہ بچے جو ہیں وہ مطلب ماں باپ اگر ان پہ توجہ نہیں دیتے اور انہیں اسکرین ٹائم دے دیتے ہیں، تو وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1-2 سال میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ اب کوکو میلن کارٹون لگیں گے تو کھانا کھایا جائے گا، اور یہ لگیں گے تو ہی نیپی چینج ہوگی اس کے، اور ان کا پھر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملنا جلنا بھی وہ ایسا لگتا ہے جیسے اوٹیزم کا شکار ہو گئے ہیں بچے۔ تو استاد، آپ کی بہت ساری ویڈیوز یہ تو ہیں کہ جب بڑی عمر کو بچہ سیکھنے والا ہو جائے تو کیسے ان کی تربیت کریں، لیکن یہ جو چھوٹے بچے ہیں ابھی یہ 6-7-8 ماہ، اس میں استاد کیا رویہ رکھا جائے بچوں کے ساتھ؟ یہ بڑی مشکل ہے، لیکن میں پہلے تو آپ کو مبارک دوں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا، اپنا انعام فرمایا۔ اللہ ہی کا بندہ شکر گزار ہوتا ہے، اولاد بڑی نعمت ہے۔ کوشش کیجئے کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو بہتر سے بہتر طریقے پر اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کی توفیق دے۔ اللہ کا نام لے کر سب سے پہلی تو یہ چیز جاننی چاہیے کہ اب یہ ایک ذمہ داری ہے جو ماں باپ پر آ پڑی ہے، یعنی اولاد پیدا کرنے اور اولاد کی ذمہ داری اٹھانے کا حوصلہ نہیں ہے تو اجتناب کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی لازم نہیں کیا آپ پر یہ، لیکن اگر آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر اس ذمہ داری کے لیے ایثار کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی۔ تو جتنا زیادہ وقت آپ دیں گے اتنا ہی وہ اس طرح کی آفات سے دور رہیں گے۔ یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے،
اس لیے کہ بچے میں تفریحات کی طرف غیر معمولی رجحان ہوتا ہے، وہ تو انہی چیزوں میں لذت حاصل کرتا ہے، انہی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ بات کہ وہ عقل کے تقاضوں کو سمجھے اور عقلی فیصلے کرنے لگ جائے، یہ صلاحیت بہت بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں اصلی چیز یہی ہے کہ آپ کتنا وقت دے پاتے ہیں، آپ کی اہلیہ۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ آپ بچے کی ذمہ داری اپنے حالات کا لحاظ کر کے اٹھائیں، اور جب ذمہ داری اٹھا لیں تو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ میں نے بہت قریب سے ان معاملات کو دیکھا ہے، یعنی اپنے بچوں کے معاملات میرے سامنے ہوئے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، سب کو دیکھا ہے۔ میرے نزدیک فیصلہ کن چیز آپ کا وقت دینا ہی بنتا ہے۔ اگر آپ وقت دیں گے تو پھر ان چیزوں کی طرف رجحان کم ہوگا، آپ نہیں دیں گے تو یہ پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ لیں گی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ کسی خاص سطح یا کسی خاص عمر میں جا کر پھر آپ مداخلت کرے۔ پہلے دن سے فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے وقت گزارنا ہے، وقت دینا ہے، ان کے لیے مختلف تفریحات پیدا کرنی ہیں، ان کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ کام آپ کو ہر حال میں کرنا ہے، اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک توازن کے ساتھ، پھر بھی یہ ایک بڑی آفت ہے، یعنی یہ دنیا میں نئی چیزیں آئی ہیں، سب لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے، بڑوں کو کھینچ لیا ہے، بوڑھوں کو کھینچ لیا ہے۔ یعنی اب تو آپ دیکھیے کہ گھروں میں آپ کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو یہ سب چیزیں مانے ہوتی ہیں، اس میں لوگ لگے ہوتے ہیں، انہی میں غلطان ہم سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ جب اس طرح سے کوئی چیز عموم بلوہ کی صورت اختیار کر لے تو پھر جزا فضا سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انحراف ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بہت سی آفات سے نجات دیتے ہیں جب بندے کی طرف سے تدبیر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جی بہت شکریہ استاذ آپ کے وقت کا۔ انشاءاللہ آئندہ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ بڑھیا۔